السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد۔ گزشتہ آیت میں ہم نے کافروں کا یہ قول پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو اللہ نے دنیا میں ہمیں فراوانی دی ہے، مال دیا ہے اور چتراہٹ دی ہے، اللہ خوش ہے تو ہمیں اتنا کچھ ملا ہے، قیامت کو بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر قیامت قائم ہوگی۔ وہاں ان کا قول اور یہاں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو دنیا دار ہیں اور نام نہاد مسلمان ہیں، طریقے وہی کافروں والے، ربش اور بدخود وہی کافروں والے۔ اللہ رب العزت نے ان کا حال کی کیفیت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان کو کچھ ملتا ہے تو تب بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی حدود کی پابندی نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، اور تشکر کے الفاظ، اللہ رب العزت کی شکر گزاری، اس کو فراموش کرا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ اور ان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اللہ کا شکر کرو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے، تو یہ باتیں ان کو بس اوقات طرف بھی لگتی ہیں کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی جدوجہد کی ہے، اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، اتنا کچھ دیا ہے، ہمیں نہ یہ اس طرح کے سبق پڑھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جب ان پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کے محبوب اور برگزیدہ بندے بن کر رہیں، اس کے آگے گریہ زاری کریں، خوشحال ہوں یا خدا نہ خواستہ حالات میں وہ سخت ہوں، تنگی ترشی کا وقت ہو، ہر حالت میں اللہ رب العزت کے آگے جھکنا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے آگے سر مسجود ہونا، اللہ کے آگے جھکنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، اور اس سے آخرت جہاں بہتر ہوتی ہے، دنیاوی معاملات بھی سنورتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے، آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم خوشحالی میں اللہ سے مانگو گے، خوشحالی میں اور خوشی کے وقت جب اللہ نے تمہیں نوازا ہو، اور تب بھی تم اللہ کے آگے گریہ زاری کر رہے ہو، تب بھی تم اللہ کے آگے رو رہے ہو، لا رہے ہو، پھر اللہ مصیبت میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، مصیبت میں بھی وہ رب تمہارا مددگار رہے گا، تمہیں حوصلہ، تسلی، تشفی اور صبر جو ہے، یعنی کہ وہ تم اس کا دامن نہیں چھوڑو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مدد شامل حال ہوگی اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہی حال انسان کا بیان کیا ہے کہ انسان جب تھوڑی بہت ترشی اور تنگی کا وقت آتا ہے تو پھر شکوے کرتا ہے، شکایات کرتا ہے، اور اس کی نظر پھر مسبب الاسباب کی بجائے اسباب پر ہی ہوتی ہے، اور اسباب اگر نظر نہ آئیں تو پھر ایسے جملے کستا ہے جس سے اللہ رب العزت خود ناراض ہو جاتا ہے، جو مختار کل ہے، جس کے اختیارات میں سب کچھ ہے اور اسی نے کامیابی دینی ہے، اسی
اسی کو چھوڑ کر پھر غیروں کے آگے اور پھر یہ آہو بکار چیخو پکار یہ کسی کام کی نہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بلند بلا گمراہی میں ہے. اذا اور جب انعمنا ہم احسان کرتے ہیں علی الانسانی انسان پر، جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں، کسی نعمت سے نوازتے ہیں، انعام کرتے ہیں، اعرضا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، ورنہ آپ جانبی تو ہو جاتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ. وہ اس کا مطمع نظر بس اپنا جسم ہوتا ہے اور وہ خوش فہمی بھی ہوتا ہے کہ میرا بڑا کمال ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کمال کی وجہ سے فلاں کام ہوا ہے، میں نے فلاں مال کا بھی سر کر دیا، میں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. حالانکہ دیا سب کچھ عرش والے رب نے ہے. اب اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو کسی بھی ٹائم دوبارہ پکڑ سکتا ہے، دوبارہ پھر انہی قدموں پر واپس لا سکتا ہے، جو دوبارہ لکھوں سے کاک بنا سکتا ہے. لاکھ بتی سے کاک بتی ہو سے کاک بن کر لاکھ سے کاک اور کاک سے لاکھ. یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ رب العزت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. ہمیں اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ بننے کے لیے یہ گریہ زاری اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے آگے تضرع عاجزی وائزہ، اور جب مسا پہنچتی ہے اسے الشر تکلیف فذو دعائن عریض تو دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں. پھر روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو، کوئی حالت دسو، ٹھیک ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو یہ پوچھنا تو چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مصیبت آئی ہمیں آتی ہے مصیبت تو یاد آتا ہے اللہ، وگرنہ سر ہم سجدے میں رکھتے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری صورتحال ہے. ہمیں خوشحالی میں بھی اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، مسجد کا رخ کرنا چاہیے، کلام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے. کل آپ کہہ دیجئے آرائی تم بلا دیکھو آپ، انکان اگر وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے، کہ لوگ آج قرآن کا اور کلام اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عربی رسول اور قرآن بھی عربی میں، یہ تو کوئی بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے. کسی اور زبان میں قرآن لے کے آتا تو ہم مانتے، یہ دیکھو کسی اور زبان میں ہے، لیکن یہ عربی کا عربی میں قرآن لے کے آنا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. یا کہنا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنی طرف، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لیا تھے. ان ساری چیزوں کا اگر وہ رد کر رہے تھے، وہ مان لیتے ہیں کہ اگر وہ ہو، اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ قرآن اللہ کی طرف سے سنما پھر کفار تو تم انکار کرو بھی اس کا. من اضل تو کون ہے زیادہ گمراہ، ممن اس شخص سے ہوا فی شقاق بعید وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے. ایسا بدبخت شخص جس کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے، اس کے اندر اللہ کے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کی بجا آوری سے ہی کامیابی ملے گی، پھر بھی اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور تعویلات کرتا ہے اس کی. یا تو زبانی کلامی دعوے تو کرتا ہے، لیکن اس کی تحریف، اس کی تعویل، من مزید معنی اپنی مرضی کا مطلب اور مفہوم لے کر قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، حلال کو حرام بنا دینا اور حرام کو حلال بنا دینا اور کہنا کہ نعوذ باللہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے. یہ اپنا سیاق و سباق چھوڑ کر اس طرح کے غلط مدد لینے والا شخص اللہ رب العزت میں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے. اور پھر یعنی وہ اتنی دور کی گمراہی میں ہے، اس کا پھر واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پھر ایسے ہی ہوتا ہے قلوبنا اکنہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس بات سے پردے میں ہیں، ہمارے دل حق قبول نہیں کرتے، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، خول چڑھا ہوا ہے. ہمیں ہمارے آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں کام نہیں کرتی، کان ہیں کان کام نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے، باقی ہر چیز سننے کے لیے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر اللہ ان پر مور لگا دیتا ہے، پھر اللہ کا غضب ان لوگوں پر آتا ہے، اللہ ان پر ناراض ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نولی ما تمنا، وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے اللہ ادھر پھیر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں نے گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور تعویلات اور پھر غلط قسم کے مطلب مفہوم لیتا ہے اور کہتا ہے اس کے بغیر تو میرا چارہ کار نہیں، دیکھو یہ دنیا میں چلنا پڑتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نام کے انسان نولی ما تمنا، تو جدھر پھرنا چاہے گا میں ادھر ہی پھیر دے گا، پھر دوں گا منسلی جہنم، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، وہ بری جگہ ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے.